جو تمہاری تڑپتی ہوئی دعا سے مل بھی سکتا تھا وہ نہیں ملا۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ تم مانگ تو رہے تھے مگر اسے کچھ سونپ نہیں رہے تھے۔ تمہیں معلوم بھی تھا کہ صرف وہی دے سکتا ہے مگر پھر بھی بے یقینی تھی، کیونکہ تمہیں اسی وقت چاہیے تھا۔ جب مانگ رہے ہو تو یقین رکھو کہ وہ دے گا۔ جب معاملہ اس کے سپرد کر دیا ہے تو خود نکل جاؤ بیچ سے، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ تمہیں پھر صرف انتظار کرنا ہے معجزے کا، اور معجزے ہوتے ہیں صرف وہی کر سکتا ہے۔ تم صبر کر کے دیکھو تو تم سمجھتے ہو وہ تمہاری تکلیف سمجھتا نہیں۔ کبھی سوچا کہ تمہاری ماں کا تمہیں تکلیف میں دیکھ کر کیا حال ہوتا ہے؟ تو پھر سوچو ذرا، وہ تو تمہیں تمہاری ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تمہارے لاکھ رونے پر بھی بعض اوقات تمہاری ماں تمہیں وہ نہیں دیتی جو تمہارے لیے صحیح نہیں ہوتا، تو پھر اللہ کے تو ہر کام میں مصلحت ہے۔ کچھ چیزوں اور لوگوں کا نہ ملنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، مگر یہ بات دیر سے سمجھ میں آتی ہے۔ ہر دکھ یا تکلیف تمہارے لیے سزا نہیں ہے۔ کچھ آزمائشیں آتی ہیں اس لیے کہ تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر سکے، اور اس کی قربت ہر ایک کو نہیں ملتی، وہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ کبھی سوچا وہ شخص یا وہ چیز جس کے لیے تم اللہ سے لڑتے رہے تمہیں وہ دے بھی دیتا اور تمہیں پھر بھی سکون نہ ملتا تو کیا ہوتا؟ اس کے باعث تمہارا خدا تم سے روٹھ جاتا تو کیا ہوتا؟ تم سب پا کر بھی ہار جاتے۔ اللہ کے سوا ہر محبت کو زوال ہے۔ سمجھ لو جتنا نہ سمجھ بن کر بھٹکو گے اتنی ہی تکلیف ہوگی، سنبھلنے میں اتنا ہی وقت لگے گا۔ پھر سوچ لو کہ وہ تمہاری ہر مشکل ٹال دے گا۔ اگر تمہاری چاہت تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگی تو وہ دل بدل دے گا۔ اگر کچھ لے رہا ہے تو اسے بہتر کر کے لوٹائے گا، اور اسے نہ لوٹائے تو اس سے بہتر عطا کرے گا۔ اور ایک وقت آئے گا کہ وہ تمہیں مطمئن کر دے گا، اور دیکھنا تم اللہ کی مدد آئے گی، اور وہ ایسی مدد کرے گا تمہاری جہاں سے تم کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے۔ پھر وہ وہاں سے عطا کرے گا اور تم شکر کرتے کرتے تھک نہیں پاؤ گے، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ دینے پہ آتا ہے تو اپنے بندے کو بے حساب دیتا ہے۔ بے شک اللہ ایک کن سے ناممکن کو ممکن بدلنے پر قادر ہے۔